السلام علیکم ناظرین، اب نایاب کا کیا حال ہونے والا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ تانیہ کے ساتھ کیا بیتے گی، یہ تمام کی تمام ڈیٹیل اس ویڈیو میں آئے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو نایاب کا سسر جی ہے اس کی جو اصلیت ہے وہ کیسے جنید کو معلوم ہوگی اور وہ اس کو کون بتائے گا، اور اس کے بعد بجی کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اور اس کی جو اس کے ساتھ جو نایاب کا سسر ہے کیا سلوک کرنے والا ہے، اس کو مار دے گا یا نہیں، یہ تمام کے تمام آپ کو اس ویڈیو میں دکھایا جائے گا اور بتایا جائے گا۔ اس تمام سے پہلے آپ تمام لوگوں سے درخواست ہے کہ اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ دوستو، اب تانیہ کا جو حال ہو چکا ہے وہ بہت ہی برا ہونے والا ہے، کیونکہ تانیہ اپنے ساتھ بہت بڑا ظلم کر دیتی ہے اور اپنا جو بچہ ہے وہ ضائع کرنے میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے، اور ایک بڑا ڈھونگ رچاتی ہے کہ میں نے اپنا بچہ ضائع نہیں کیا، میرا بیٹا جو تھا، جو میرا بچہ تھا، وہ میرے گرنے کی وجہ سے ضائع ہو گیا۔ میں یہ تمام کی تمام خبریں آپ تمام لوگوں تک پہنچانا چاہتی تھی اور تمام لوگوں کو بتانا چاہتی تھی کہ میں ماں بننے والی ہوں، لیکن اصلیت میں وہ یہی چاہتی تھی کہ میں اب ادھر سے ماں نہ بنوں۔ میں اگر ماں نہیں بنوں گی تو میرا جو نظام ہے، جو میری چالیں ہیں، وہ تمام کی تمام ٹھیک طرح سے چلیں گی۔ وہ صرف اور صرف جنید کو دھوکے میں رکھ رہی تھی اور اس کے خاندان والوں کو بھی دھوکے میں رکھ رہی تھی۔ اس کے ذہن میں یہی تھا کہ جنید سے میں چھٹکارا حاصل کر لوں گی، چونکہ جنید اور میری نہیں بنتی ہے، ہم دونوں نے شادی تو کی ہے، محض ایک دکھاوا ہے، ہماری نہیں بنتی تو ہم اپنی فیملی پلان بھی نہیں کریں گے، اور ساتھ ساتھ میں کوئی بچہ پیدا نہیں کروں گی۔ اس طرح سے جب جنید مجھے ڈیورس دے دے گا تو میں پھر دوبارہ زوار سے شادی کر لوں گی۔ زوار اس لیے مجھ سے شادی کرے گا کیونکہ وہ نایاب کو اب چھوڑنے والا ہے۔ دوسری طرف زوار جو ہے وہ جب اپنے بچے کے بارے میں سنتا ہے کہ نایاب اس فیملی کو، بہت بڑی فیملی کو، ایک وارث دینے والی ہے، تو وہ بے حد خوش ہو جاتا ہے اور نایاب سے باتیں بھی کرتا ہے، وہ جتنی بھی ناراضگی ہوتی ہے اس کی دور ہو جاتی ہے۔ اس تمام کی اصلیت جو کہ نایاب اسے بتانا چاہتی ہے وہ اس پر یقین نہیں کر رہا تھا، اسے دادی جان بتا دیتی ہیں کہ کون کون سے لوگ اس میں شامل تھے۔ چونکہ دادی کو جمیلہ کی تمام کہانی کا، تمام جتنی بھی اس کی دھوکہ دہی تھی اس تمام کے بارے میں معلوم ہو چکا تھا، تو وہ اس میں شامل ہو کر اس کو تمام کی تمام سٹوری، جتنی بھی سٹوری تھی وہ بتائے جا رہی تھی کہ یہ جتنا بھی کام ہوا ہے صرف اور صرف جمیلہ کی وجہ سے ہوا ہے، جمیلہ نے یہ کام کیا ہے اور جمیلہ کو اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے تھا، اور اس نے یہ جھوٹ بولا ہے، اس کو تمہاری بیوی نے پیسے بھی دیے تھے۔ وہ پھر جتنی بھی باتیں اسے دادی بتاتی ہے وہ پھر جا کے نایاب کو بتا دیتا ہے کہ اب میں تم پہ اعتبار کرتا ہوں، یہ جتنی بھی من گھڑت کہانی ہوئی تھی اس کے بارے میں تمہیں صرف اور صرف بے قصور مارا گیا۔ اور پھر وہ اعلان کر دیتا ہے اپنے گھر میں کہ اب کوئی بھی میری بیوی کو پریشان نہیں کرے گا، نایاب کو وہ تمام کچھ عزت ملے گی جتنی اس گھر کے تمام ہر فرد کو ملتی ہے۔ تو اس طرح سے نایاب کی بھی عزت بڑھ جاتی ہے، لیکن اس کے جو دشمن ہوتے ہیں تانیہ اور اس کی ساسو ماں اور اس کے ساتھ ساتھ جو سسر جی ہیں، وہ اپنی چالوں میں کامیاب ہونے کی ناکام کوشش کرتے رہتے ہیں، اور وہ اس طرح سے چالیں چلتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے نایاب کو رستے سے ہٹایا جائے اور پھر تانیہ کا کوئی نہ کوئی نظام بنایا جائے۔ اس طرح سے وہ اپنے کام میں کوشش جاری رکھتے ہیں، اور جو تانیہ کا کھیل ہے وہ تھوڑا تھوڑا جنید کی سمجھ میں آ رہا تھا، کیونکہ جب وہ دونوں بیٹھے تھے کہ تانیہ اسے بتا رہی تھی کہ ہم دونوں آپس میں کبھی بھی اکٹھے نہیں رہ سکتے کیونکہ ہم دونوں کی سوچ علیحدہ ہے، وہ اسے پرکھ رہا تھا کہ یہ میرے ساتھ کیا کرنے والی ہے۔ جنید اس سے میٹھے انداز میں باتیں کر رہا تھا، وہ اپنے لحاظ سے سنسیئر تھا کہ ہم دونوں اپنا گھر بسا لیں، کیونکہ زوار بھائی نے بھی اپنا گھر بسا لیا، اس نے بھی فیملی پلان کیا، اس کا بھی وارث آ گیا، ہمارا بھی وارث ہونا چاہیے جو کہ ہم دونوں کی جو فاصلے ہیں وہ ختم کر دے گا، فاصلے ختم کرے گا تو ہم دونوں میں محبت بڑھے گی اور ہمارے جتنے بھی طریقہ کار ہیں، ہماری لڑائی ہیں، اس تمام کے تمام ختم ہو جائیں گے۔ لیکن جو اس کی بیوی ہے تانیہ، وہ اس سے صرف اور صرف علیحدگی چاہتی ہے اور دل ہی دل میں یہی بات سوچے رکھتی ہے کہ میں کب اس سے چھٹکارا حاصل کروں۔ جنید کو وہ ہر وقت دھوکے میں رکھتی ہے اور ساتھ ساتھ جنید پر تانے بھی دیتی ہے کہ تم اس طرح کی سوچ رکھتے ہو، اور وہ جب جان بوجھ کر گرتی ہے تو جنید اسے اٹھا کر ہاسپٹل میں لے جاتا ہے۔ جب ہاسپٹل میں لے کے جاتا ہے تو وہاں پہ
اسے ایک ایسی خبر ملتی ہے جو کہ چونکا دیتی ہے۔ چونکا اس لیے دیتی ہے کہ وہاں کی جو نرس ہوتی ہے، جو وہاں کی ڈاکٹر ہوتی ہے، وہ اسے بتاتی ہے کہ آپ کی جو بیوی ہے اس کی تو جان بچ گئی ہے، لیکن اس کا جو بچہ ہے وہ نہیں بچ پایا۔ تو اس کے بعد جو کام ہوتا ہے وہ تمام کے تمام لوگ دنگ رہ جاتے ہیں کہ ہمیں تو تانیہ نے نہیں بتایا۔ وہ تو خود کہتی تھی کہ میں ڈاکٹر کے پاس گئی ہوں، وہاں سے کوئی بھی اچھی خبر نہیں ملی۔ جب وہ تانیہ کو ملنے جاتے ہیں تو تانیہ وہاں پر پہلے سے ہی رونے لگ جاتی ہے کہ میں آپ لوگوں کو بتانے ہی والی تھی کہ یہ تمام کا تمام حادثہ طے پایا۔ اور اس طرح کی کھٹی کھٹی میٹھی میٹھی باتیں سنا کر وہ اپنے جو خاندان والے ہیں، باقی تمام لوگوں کو تو یقین میں لا لیتی ہے، لیکن اس کا جو خاوند ہے اس پر شک کرنے لگتا ہے، کیونکہ وہ تو پہلے ہی اس کو انکار کر چکی تھی کہ میرا کوئی ارادہ نہیں ہے بچے پیدا کرنے کا، میں کوئی بچہ پیدا نہیں کروں گی، اور ساتھ ساتھ مجھے بچوں سے نفرت ہے۔ تو اس لیے اب یہ کیسے خوش ہوگی جو کہ کہے گی کہ اب میں اپنے بچے کے لیے تمام لوگوں کو سرپرائز دینا چاہتی تھی۔ یہ تمام کی تمام جتنی بھی ڈھونگ ہے اس نے خود رچایا ہوا ہے، یہ تمام باتیں اسے کھا جاتی ہیں، اور اس طرح سے وہ اب تانیہ کو پہچاننے لگتا ہے کہ یہ سراسر ہی مجھے دھوکہ دے رہی ہے۔ اب تانیہ ایک نیا کھیل کھیلنا شروع کر دیتی ہے، وہ گولیاں لے کے آتی ہے جس سے جو نایاب ہے اس کا بچہ ضائع ہو جائے۔ وہ گولیاں وہ جمیلہ کو دے دیتی ہے۔ جمیلہ اپنی طرف سے بہت ہی پریشان ہوتی ہے کہ میں یہ کون سا گناہ کرنے جا رہی ہوں، تو وہ جمیلہ کو دھمکاتی ہے اور ساتھ ساتھ لالچ بھی دیتی ہے کہ آپ کے لیے ایک نیا سرپرائز اور نیا حکم ہے کہ آپ نے یہ گولیاں لے کر جانی ہیں اور نایاب کی دوائی اور اس کی خوراک میں ملا دینی ہے۔ اس سے نایاب کو بہت بڑا نقصان ہوگا، جس وجہ سے نایاب کو ڈیورس مل جائے گی اور وہ یہاں سے نکل جائے گی۔ تو جو جمیلہ ہے وہ اس کی بات مان لیتی ہے، کیونکہ وہ بہت زیادہ ڈری ہوتی ہے، اس کے بس میں کوئی اور کام نہیں ہوتا کہ وہ کرے، لیکن دل ہی دل میں وہ یہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ اس طرح کا بڑا گناہ میں نے آج تک نہیں کیا۔ تو وہ جب تانیہ اسے یہ گولیاں دے کر چلی جاتی ہے تو دادو ماں یہ تمام باتیں سن لیتی ہے، اور اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس تمام تر کہانی کے پیچھے اب کون ہے۔ اور آخری جو پتہ ہوتا ہے اس تمام تر کہانی کا مین گرو جو ہوتا ہے وہ نایاب کا سسر ہے۔ نایاب کا سسر اس تمام تر معاملے میں بہت ہی بڑا ماہر ہوتا ہے، اور وہ یہ گیم کھیل رہا ہوتا ہے۔ جب دادی کو پتہ چلتا ہے تو وہ جنید کے پاس جاتی ہے، جنید کو سب سے پہلے کہتی ہے کہ تمہارا باپ۔ جب جنید اس سے پوچھتا ہے کہ میرے والد نے کیا کیا ہے، آپ اس طرح سے کیوں پریشان ہیں، وہ نہیں بتاتی، تو پھر جنید اپنے سر پر اپنی دادو کا ہاتھ رکھ دیتا ہے اور پوچھتا ہے کہ یہ کیا کیا ہے، وگرنہ میں اپنی جان دے دوں گا۔ تو دادو اسے تمام کہانی بتا دیتی ہے۔ جب کہانی کا علم ہوتا ہے تو نایاب کا سسر وہیں پہ آ جاتا ہے اور جنید کی دادو کو کھری کھری سنا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اب تم بچنے والی نہیں ہو، تم نے میری جتنی بھی اصلیت تھی وہ بتا دی، تم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، اب تمہارا اس دنیا میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ تو اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے وہ پسٹل اٹھا لیتا ہے اور اپنی جو جنید کی دادو ہے اس کو مارنے لگتا ہے۔